نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سلسلہ دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بنو سعد میں ایام گزرے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ اس واقعے میں ہم شق صدر کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 4 سال کی عمر میں جب آپ دائی حلیمہ کے پاس تھے بنو سعد میں، وہیں شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس ویڈیو کے کئی ایک ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلا شق صدر کا مطلب کیا ہے، نمبر 2 شق صدر کا واقعہ کتنی بار پیش آیا، نمبر 3 شق صدر کا واقعہ کن کن صحابہ نے اس کو جو ہے روایت کیا ہے، نمبر 4 اس کو جو ہے ایک روایت مسلم شریف کی ہے جو سب سے صحیح اور مضبوط ہے، اس سے ہم جو اس واقعے کو ذکر کریں گے، نمبر 5 عقل کی روشنی میں بھی ہم اس واقعے کو سمجھیں گے، نمبر 6 2 سوال جو اس واقعے پر اٹھتے ہیں اس کا بھی ہم جواب دیں گے، نمبر 7 جو ہے شق صدر کے واقعے کی کیا حکمت تھی، کس وجہ سے اللہ نے یہ واقعہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور اس واقعے سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے اس کے بارے میں بھی ہم جو ہے بات کریں گے۔ سب سے پہلا بات یہ ہے کہ حادثۃ شق صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام عربی الفاظ ہیں۔ حادثہ کا مطلب واقعہ ہوتا ہے، شق کا مطلب عربی میں جو ہے پھاڑنا ہوتا ہے، چیرنا ہوتا ہے، صدر کا مطلب سینہ ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نبی مراد ہے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو پھاڑا گیا اور اس سے جو ہے دل نکال کر اس کو جو ہے صاف کیا گیا۔ تو ایسا واقعہ جو ہے ہمارے نبی کے ساتھ 4 بار پیش آیا، جیسے کہ سیرت مصطفیٰ میں حضرت مولانا ادریس صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ جو ہم واقعہ ذکر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں وہی ہے جو 4 سال کی عمر میں بنو سعد میں پیش آیا تھا۔ دوسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے تب بھی آپ کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ پھر جب بعثت کے وقت جب آپ کی عمر تقریباً 40 سال تھی، جب آپ نبوت سے سرفراز کیے گئے، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، اور چوتھی مرتبہ جو ہے معراج کے وقت جب آپ کو معراج اللہ کی طرف سے ہوئی تو اس وقت بھی یہ واقعہ جو ہے پیش آیا۔ اب جو بچپن میں واقعہ پیش آیا تھا یہ تقریباً 5 صحابہ کرام سے یہ واقعہ منقول ہے۔ سب سے پہلے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ نے نقل کیا، اور طبقات ابن سعد میں یہ روایت ہے۔ دوسرے عتبہ بن عبد رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی روایت مسند احمد میں ہے، معجم طبرانی میں ہے، اور مستدرک حاکم میں ہے۔ تیسرے راوی اس کے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کی روایت مسند بزار میں، مسند احمد میں ہے، اور اسی طرح سنن دارمی میں ہے۔ اسی طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی اس میں بھی ہے، اور امام ابو نعیم کی اس میں بھی ہے۔ اسی طرح چوتھے راوی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کی روایت بیہقی شریف اور ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ 5ویں صحابی ہیں شداد بن اوس رضی اللہ عنہ، ان کی روایت مسند ابی اعلیٰ میں ہے، دلائل النبوہ امام ابو نعیم کی جو کتاب ہے اس میں بھی ہے، اور یہ تمام تفصیلات جو ہے سیرت مصطفیٰ میں مذکور ہے۔ ان روایتوں میں سب سے صحیح اور جو ہے مختصر جامع روایت مسلم شریف کی ہے، تو ہم اسی کو جو ہے یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ جبریل وهو يلعب مع الغلمان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بچپن میں جو ہے کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، فاخذہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا، فصرعہ، پھر آپ کو لیٹا دیا، فشق عن قلبہ، پھر جو ہے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اس کو پھاڑا، فاستخرج القلب، پھر وہاں سے جو ہے آپ کا دل نکالا، فاستخرج منہ علقۃ، پھر اس دل سے جو ہے آپ نے ایک جمع ہوا خون نکالا، فقال، پھر کہا ھذا حظ الشیطان منک، کہ یہ شیطان کا جو ہے ایک حصہ ہے آپ میں، یہ برائی کا مادہ جو ہے آپ میں ہے، پھر اس کو جو ہے دوسری روایتوں کے مطابق جو ہے پھینک دیا۔ ثم غسلہ فی طست من ذهب بماء زمزم، پھر آپ نے زمزم کے پانی سے سونے کے ایک پلیٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو رکھا اور اس کو دھویا۔ ثم لأمہ، پھر آپ نے آپ کے جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے دل کو برابر جمع کیا، یعنی پکڑا اچھی طریقے سے، ثم عادہ فی مکانی، پھر اس کی جگہ پر اس کو سینے میں رکھ دیا۔ یہ جو واقعہ ہو رہا تھا اس کو آپ کے دوست حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کی جو حقیقی اولاد تھی یہ دیکھ رہی تھی۔ جب بچوں نے واقعہ دیکھا تو وہ ڈر گئے اور جو ہے بھاگتے ہوئے جو ہے وجاء الغلمان یسعون الی امہ، دوڑتے ہوئے اپنی ماں کی، ان کی ماں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی ذکر آپ کی جو دایا ہے حلیمہ سعدیہ، ان کے پاس پہنچے، فقال، اور کہا ان محمدن قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو قتل کر دیا گیا، یعنی انہیں مار ڈالا گیا، یعنی انہوں نے جب یہ واقعہ دیکھا کہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا وغیرہ تو سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ اور آپ کے شوہر جو بڑے ڈرے اور بھاگتے ہوئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فاستقبلوہ، جو آپ سے ملے تو دیکھا کہ وہ منتقع اللون، ڈر کی وجہ سے آپ کا رنگ جو ہے اڑ گیا ہے بالکل۔ اور آگے دوسری روایتوں میں یہ بات بھی ہے کہ حلیمہ سعدیہ کے شوہر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس بچے پہ جن کا اثر ہے، اسے جو ہے اس کی ماں کے پاس لوٹا دو، پھر آپ کو جو ہے آپ کی ماں کے پاس لوٹا دیا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی والدہ کے بارے میں ہی بنائیں گے۔ تو آگے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وقد كنت ارى اثر ذلك المخيط في صدري، کہ میں اس جو جبرائیل السلام نے آپ کے سینے کو سیا تھا میں اس کا اثر دیکھتا تھا۔ اور طبقات ابن سعد میں تو كنا نرى ہے، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے، یعنی صحابہ کرام بھی جو ہے اس چیز کو دیکھتے تھے۔ اور یہ جو واقعہ ہے اس کو عقل کی روشنی میں بھی اب سمجھنا زیادہ مشکل نہیں رہا۔ ہمارے زمانے میں ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو ہو رہا ہے، یعنی ایک شخص کا دل نکال کر جو اس کو دوسرے کا دل لگایا جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے ہم اس واقعے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ BBC نیوز اردو نے رپورٹ چھاپی ہے کہ پڑوسی ملک کی ایک 19 سالہ لڑکی تھی، تو اس کو جو ہے دلی کے ایک شخص تھے 69 سال کے، تو ان کا دل جو ہے اس کو لگایا گیا۔ آپ دیکھیے یہاں پر کتنا یعنی بڑا پروسیس ہے کہ ایک لڑکی کو ایک مرد کا دل لگایا جا رہا ہے، اور دونوں کی عمر میں بھی کس درجے تفاوت ہے، کتنا فرق ہے۔ جب انسان جو یہ کر سکتے ہیں ایک کا دل
نکال کر دوسرے کا دل لگا سکتے ہیں. تو انسانوں کو پیدا کرنے والا خدا اللہ کی طرف سے یہ بات کیوں نہیں پیش آ سکتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا جائے اور اس سے جو برائی کا مادہ ہے اس کو نکال کر جو ہے پھینکا جائے. برائی کا مادہ جو آپ کے دل سے نکالا گیا, اس کے بارے میں بھی علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف کی جو انہوں نے شرح لکھی اس میں کہا ہے کہ برائی سے مراد برائی کو قبول کرنے والی جو صلاحیت اور جو مادہ تھا اس کو آپ وسلم کے دل سے نکال کر پھینک دیا گیا. تو عقل کی روشنی میں بھی اب یہ واقعہ بالکل جو ہے اس میں کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ بالکل سچا واقعہ ہے. دوسری بات یہاں پر دو سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک یہ کہ آپ کے دل میں یہ مادہ رکھا ہی کیوں گیا, بغیر اس مادے کے آپ کو پیدا کیا جاتا برائی کے مادے کے بغیر. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک روحانی چیز ہے, ایک باطنی چیز ہے برائی اچھائی, اس کا ظاہر سے کیا تعلق. تو ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی ہے کہ ایسا اس لیے کیا گیا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ جو ہے نبی یہ بالکل معصوم ہے, اللہ کی طرف سے ان کی جو خصوصی حفاظت کی جاتی ہے برائیوں سے. اس لیے جو برائی آپ کے دل میں ہے بھی اس کو, جو برائی کو قبول کرنے کا جو مادہ ہے اس کو جو ہے سب کے سامنے نکالا گیا تاکہ سب لوگ دیکھ لیں کہ یہ نبی جو ہے معصوم ہے, ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی, بالکل یہ اللہ کی طرف سے ان کے ساتھ جو ہے خصوصی عنایت ہے ان پر اللہ کی طرف سے. تو ان باتوں کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے ایک تو آپ کے اندر یہ برائی کو قبول کرنے والا مادہ رکھا گیا. دوسری بات ظاہری اعتبار سے جو ہے اس کو نکالا گیا کہ ان بچوں نے بھی دیکھا, اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ بھی جو ہے اس جو ہے سینے کے نشان کو دیکھتے تھے. اب اس میں کیا حکمت ہے, کس وجہ سے ایسا کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو علماء نے کئی حکمتیں لکھی ہے, اس میں سے دو حکمتوں کا ہم خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں. عربی میں ایک جملہ بڑا استعمال ہوتا ہے, ایک کلام, کہ التخلیۃ قبل التحلیۃ, یعنی کسی چیز کو سجانے سے پہلے جو ہے اس جگہ کو صاف کیا جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو نبوت, رسالت اور قرآن جیسی قیمتی, نورانی اور عظیم الشان چیزوں سے جو ہے سجانا تھا, اس لیے پہلے اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو جو ہے صاف کیا گیا. اور یہ بڑی حکمت ہے. اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بچپن ہی سے تحسین قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من التأثر بالمحیط, کہ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دل کو ماحول کی گندگی سے بچانا مقصود تھا, اس لیے جو ہے یہ کام کیا گیا. آپ دیکھیں عرب کا ماحول کس قدر برا تھا, بچہ جو ہے برائی میں مشغول تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن ہی سے حفاظت کے لیے جو ہے آپ کے دل سے اس برائی کے مادے کو نکالا گیا. تو یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس کی حکمتیں تھی. اب اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ تو سب سے پہلا پیغام یہ ہے, ہمارے دلوں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس واقعے کے بعد بڑھ جاتی ہے کہ آپ کتنے عظیم و شان شخصیت ہیں کہ آپ کی خصوصی حفاظت کی جا رہی ہے بچپن ہی سے. کیا آپ کا درجہ اور کیا مقام ہے اللہ کے نزدیک. دوسری بات جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے, دلوں کی صفائی. ایک تو دل کی صفائی, اور دوسری اور اس کے اندر اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بچپن ہی سے جو ہے دلوں کی صفائی ہونی چاہیے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح روایت میں فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ, کہ جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, اذا صلحت صلح الجسد, جب وہ درست ہوتا ہے پورا جسم درست ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ, جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پورا دل بگڑ جاتا ہے. وہ جسم میں جو گوشت کا لوتھڑا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الا وہی القلب, وہ دل ہے. تو دل کی صفائی, دل کی درستگی بہت ضروری ہے. اگر دل درست ہے پورا جسم درست ہے اور ساری دنیا درست ہے. اگر دل بگڑا تو ساری دنیا میں فساد ہو. اور تو اس لیے دل کی صفائی ضروری ہے, اور اس میں بھی بچپن سے بچوں کے بھی دلوں کی جو ہے تربیت ہونی چاہیے. برائیاں ان کے نزدیک بری ہونی چاہیے, اچھائیاں ان کے دلوں میں بسائی جانی چاہیے. اور اس کے لیے علماء نے کئی طریقے بتائے کہ آدمی جو ہے قرآن شریف کی کثرت سے تلاوت کرے, غور و فکر سے اس کی تلاوت کرے, اس کا دل پاک ہوگا. ذکر کرے اللہ کا کثرت سے, تسبیح کرے تو بھی اس کا دل جو ہے پاک ہوگا. اور ایک طریقہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے جن کا دل پاک صاف ہے, ان کی صحبت سے بھی ہمارا دل پاک ہوگا. اسی طرح بچوں کو بھی ہم جو ہے تلاوت قرآن کی مجلس میں بٹھائے, بزرگوں کی مجلس میں بٹھائے, تو ان کا بچپن ہی سے دل جو ہے پاک صاف رہے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہمارے دلوں میں اور بڑھائے, اور ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.